صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نفس کی مذمت کے متعلق ہی ایک اور شعر بھی حضرت یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ فلا ترم بالمعاصی کثر شہوتها ان الطعام یقوی شہوۃ النہیم۔ یہ شعر ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ بس گناہوں کے ذریعے نفس کی شہوت کو توڑنے کا ارادہ نہ کریں، اس لیے کہ کھانا زیادہ کھانے کے شوق کو مزید طاقت دیتا ہے۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب اس میں ایک ایک لفظ کا آپ ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے لا ترم۔ لا کا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ نہیں کے لیے آتا ہے۔ ترم کا مطلب ارادہ کرنا، ارادہ نہ کریں۔ معاصی یہ معصیت کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گناہ، گناہوں کا ارادہ نہ کریں۔ کسر کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، اور شہوت یہ کہتے ہیں نفسانی خواہش کو۔ ان کا مطلب یقیناً، طعام کھانا، یقوی یہ وہی ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں مقوی، طاقت دینے والی، طاقت دیتی ہے۔ شہوت یہ اوپر آ چکی ہے، نفس کی خواہش۔ النہم ہرس، لالچ۔ اب دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھ لیں سارے کا، ایک ایک لفظ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ ارادہ نہ کیجیے گناہوں کے ذریعے سے، کثرت شہوتی ہے نفس کی خواہش کو توڑنے کا، اس لیے کہ کھانا وہ مضبوط کرتا ہے، طاقت دیتا ہے۔ کس کو؟ شہوت۔ شہوت کو، کس چیز کی شہوت کو؟ مزید کھانے کی ہرس کو، وہ مزید زیادہ کیا کر دیتا ہے؟ طاقت دیتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ایک سوال ہو سکتا تھا کہ آپ نے گزشتہ شعر کے اندر آپ نے یہ کہا کہ کسی شیخ کامل کو تلاش کرو جس کے ذریعے سے نفسانی خواہشات آپ کے قابو میں آئیں گی، تو کیا ضرورت ہے شیخ کامل کی؟ اگر جو نفس کا تقاضا ہے اب وہ تقاضا پورا کر دیں۔ جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے، جب آپ تقاضا پورا کر دیتے ہیں تو وہ مزید تقاضا نہیں کرتا۔ تو نفس بھی اگر آپ سے گناہوں کا تقاضا کر رہا ہے تو آپ اس کے گناہوں کا تقاضا پورا کر دیں۔ جب اس کا تقاضا پورا ہو جائے گا تو پھر یہ مزید گناہوں کا تقاضا نہیں کرے گا۔ تو اصل میں ایسا نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں جو نفسانی خواہش کو توڑ دوں گا، کس کے ساتھ؟ گناہ کر کے۔ ایک گناہ کریں گے تو اس سے پھر مجھے دوبارہ اس گناہ کا تقاضا پیش نہیں آئے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اس چیز کا آپ ارادہ نہ کریں کہ میری نفسانی خواہش گناہوں کے تقاضے پر عمل کرنے سے ٹوٹ جائے گی۔ کہتے ہیں حضرت فرما رہے ہیں کہ حضرت نے مثال دی ہے گناہوں کے تقاضے پر عمل کرنے کی کھانے کے ساتھ۔ جیسے کھانا ہے نا، ایک آدمی اگر 2 روٹی کھاتا ہے تو اگلی مرتبہ اس کو مزید کھانے کی حرص و لالچ ہوتی ہے، وہ 2 کے بجائے 3 روٹیاں کھانے کی کوشش کرتا ہے، 4 روٹیاں کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جس کو کھانے کی حرص اور لالچ ہوتی ہے وہ مزید بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح گناہوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔ جب آدمی ایک مرتبہ گناہوں کے تقاضے پر عمل کر لیتا ہے تو اگلی مرتبہ وہ تقاضا مزید شدت کے ساتھ، مزید مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اور دوسری مرتبہ اس سے بچنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، تیسری مرتبہ بچنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے، چوتھی مرتبہ بچنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے گناہوں کے تقاضے پر عمل کرنا یہ نفسانی خواہش کو ختم کرنے کا حل نہیں ہے، بلکہ اس کا حل وہی ہے جو گزشتہ شعر کے اندر ذکر کیا گیا کہ کسی شیخ کامل سے تعلق قائم کیا جائے اور اس کے مشوروں کے اوپر عمل کر کے اپنے نفسانی خواہشات کو دبایا جائے اور اپنے نفس کے اوپر قابو پایا جائے۔ سابقہ اشعار کی طرح یہ والا شعر بھی نفس ہی کی مذمت پر ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرَّضَاءِ وَإِن تُفْتِمْهُ يَنْفَطِمِ۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ نفس بچے کی طرح ہے، اگر تم اسے آزاد چھوڑ دو گے تو دودھ پینے کی محبت میں جوان ہوگا، اور اگر دودھ چھڑا دو گے تو دودھ چھوڑ دے گا۔ اب اس میں ایک ایک لفظ کا آپ ترجمہ دیکھ لیں۔ نفس یہ نفس کے معنی میں ہی ہے۔ کاف یہ ہوتا ہے مثال دینے کے لیے، کسی چیز کو دوسرے کے ساتھ مشابہت دینے کے لیے کاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ طفل کہتے ہیں عربی میں بچے کو، اور یہ اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے اگر۔ آگے ہے تحمل ہو۔ تحمل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آزاد چھوڑ دینا، اس پر کسی قسم کی روک نہ لگانا، رکاوٹ کھڑی نہ کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے تحمل ہو۔ شبہ اس کا مطلب ہوتا ہے جوان ہونا، اور علی حب، علی کا مطلب ہوتا ہے پر، اور حب کہتے ہیں محبت کو، اور آگے ہے الرضا۔ یہ جو الرضا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بچے کا شیر خارگی کے اندر دودھ پینا۔ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا ماں کا دودھ پیتا ہے، اس کو کہتے ہیں رضاعت، اسی سے ہی مدت رضاعت ہوتی ہے۔ وَإِن اور اگر، یہ ان کا مطلب ہے اگر، جیسا کہ یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تفتیمو اس کا مطلب ہوتا ہے دودھ کا چھڑانا۔
ین فاطمی وہ دودھ چھوڑ دے گا۔ اب اس کا دوبارہ آپ ترجمہ دیکھ لیں سارے کا۔ نفس بچے کی طرح ہے، اگر تم اس کو آزاد چھوڑ دو گے تو وہ جوان ہوگا دودھ پینے کی محبت پر، اور اگر تم اس کا دودھ چھڑا دو گے تو وہ دودھ چھوڑ دے گا۔ دیکھیے اس میں نفس کی ایک خاصیت بیان کی ہے۔ گزشتہ شعر کے اندر حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ نفس اگر گناہوں کا تقاضا کرے تو اس تقاضے پر عمل نہ کرو، کیونکہ اگر تم عمل کر لو گے تو اگلی مرتبہ وہ تقاضا مزید طاقت کے ساتھ تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا اور تمہارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ یہاں پر حضرت فرما رہے ہیں کہ نفس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ گناہوں کا تقاضا کرے تو اس تقاضے پر عمل نہ کیا جائے، اس کو منع کیا جائے۔ منع کرو گے تو وہ رک جائے گا، آزاد چھوڑ دو گے تو وہ مزید زیادہ جری اور طاقتور ہو جائے گا۔ آگے حضرت نے مثال دی ہے کہ نفس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ بچہ، اب چھوٹا بچہ ہو، اس کو ماں کا دودھ پسند ہوتا ہے اور وہ ماں کا دودھ بڑی محبت سے پیتا ہے، شوق سے پیتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب اس کی 2 سال کی عمر پوری ہوتی ہے تو اسے زبردستی دودھ چھڑایا جاتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کو کڑوی چیز بھی لگائی جاتی ہے تاکہ وہ بچہ دودھ چھوڑ دے۔ تو جب کچھ عرصہ دودھ چھوڑ دیتا ہے تو پھر دودھ اس سے مستقل چھوٹ جاتا ہے، اور اگر بچے سے دودھ نہ چھڑایا جائے تو بچہ جوان ہو جائے گا لیکن اس سے ماں کا دودھ پینے کی عادت اس سے نہیں جائے گی۔ تو ماں کا دودھ اگر چھڑوانا ہے تو اس سے پھر چھڑوایا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ اسی طرح جو نفس ہے، اگر اسے گناہوں کے تقاضے چھڑوانے ہیں، نفس کی اگر خواہش نفس ختم کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب وہ گناہوں کا تقاضا کرے تو اس تقاضے پر عمل نہ کیا جائے۔ اگر آپ اس کو آزاد چھوڑ دو گے تو پھر اگلی مرتبہ تقاضا مزید زیادہ طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوگا اور آپ کے لیے بچنا مزید مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ خواہش نفس کی مذمت کے بارے میں گزشتہ شعر تھا، بالکل اسی طرح یہ والا شعر بھی خواہش نفس کی مذمت کے بارے میں ہے۔ حضرت نے فرمایا فَأَصْرِفْ هَوَاهَا وَحَاذِرْ أَن تُوَلِّيَهُ إِنَّ الْهَوَا مَا تَوَلَّى يُسْمِي أَوْ يَسِمِي۔ عبارت پڑھ دی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ نفس کی خواہش کو پھیر دو اور اس سے بچو کہ اس کو اپنے اوپر مسلط کر لو، اس لیے کہ خواہش جب مسلط ہو جاتی ہے تو آدمی کو یا تو ہلاک کر دیتی ہے یا پھر اس کو عیب دار بنا دیتی ہے۔ ایک ایک کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یہ جو اصرف ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا، اور ہوا کہتے ہیں خواہش نفس کو، جس کو ہم کہتے ہیں نا نفسانی خواہشات، یہ وہ ہے۔ حاضر کا مطلب ہوتا ہے بچو، ڈر جاؤ، رک جاؤ، بچ جاؤ، اور ان تولیہ ہو، اس کو ولی بنانے سے بچو۔ دیکھیں جو ولی ہوتا ہے نا وہ سرپرست کو کہا جاتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ خواہش نفس کو اپنے اوپر ولی بنا لو، اپنے سرپرست بنا لو کہ جیسے وہ آپ کو آرڈر دے آپ وہی کام کرنے شروع کر دو۔ ان الہوا، اس لیے کہ ہوا یعنی خواہش نفس، نفسانی خواہشات، ماں اس کا ترجمہ ہوتا ہے جب، اس کا ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے نہیں، اور اس کا ترجمہ جب بھی ہوتا ہے، وہ پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کس طرح یہ جملے کے اندر آ رہا ہے۔ ما تولا، جب یہ سرپرست بنتا ہے، یوسمی ہلاک کر دیتی ہے، او یاسمی یا پھر عیب دار بنا دیتی ہے۔ تو دیکھیں اس میں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ نفسانی خواہشات کو اپنے اوپر مسلط کرنے سے بچو، کہ وہ جو تمہیں کہتے رہیں، نفس تمہیں یہ کہے کہ یہ والا کام کر دو، تم وہ والا کام کر دو، نفس تمہیں فلاں گناہ کی ترغیب دے، تم وہ گناہ کر لو، نفس تمہیں زیادہ مباحات میں مشغول کرنا شروع کر دے، تم اس میں مشغول ہو جاؤ، ایسا کرنے سے بچو، بلکہ اس کی خواہش نفس کو خیر کی طرف، بھلائی کے کاموں کی طرف پھیر دو، اس لیے کہ خواہش نفس جب کسی پر مسلط ہو جاتی ہے، کسی کی سرپرست بن جاتی ہے، تو نفس تو سیدھا ہلاکت کا راستہ دکھاتا ہے، تباہی اور بربادی کا راستہ دکھاتا ہے، انسان کو یا تو کامل ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے۔ کامل ہلاکت کیا ہے؟ کہ انسان کو ایمان سے نکال کر کفر تک پہنچا دیتا ہے، یا کم سے کم یہ ہے کہ اس کا عیب دار ضرور کر دیتا ہے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اس کا جو ایمان ہے وہ ناقص ضرور رہ جاتا ہے۔ اس لیے خواہش نفس سے خود کو بچانا چاہیے، اور اسی کا قرآن مجید میں بھی حکم ہے۔ نفس کی نگہداشت اور نفس کا خیال رکھنے سے متعلقہ ہی یہ والا بھی شعر ہے۔ حضرت نادم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَاعِهَا وَهِيَ فِي الْأَعْمَالِ صَائِمَةٌ وَإِنْ هِيَ اسْتَحْلَتِ الْمَرْءَ فَلَا تُسِمِي۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور نفس کی نگرانی کرو جب وہ اچھے اعمال کر رہا ہو، اور اگر نفس چراگاہ کو لذیذ سمجھے تو اس کو وہاں مت چراؤ۔ اس کو چرانا نہیں پڑنا، اس کو چرانا پڑنا ہے، جیسے جانوروں کو چرایا جاتا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیں، راعی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنا۔ عربی میں چرواہے کو رائی کہا جاتا ہے، وہ اس لیے اس کو رائی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی بکریوں کی یا بھیڑوں کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔ واہیہ کا مطلب ہوتا ہے وہ،
فی کا مطلب میں، اعمال اعمالی ہے، سائمہ چرنے والا ہو، جو جانور چراگاہ میں چرتے ہیں نا، یہ وہ ہے چرنے والا۔ وَإِنْ ہِیَ، اور اگر، ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، اور اگر وہ استحلا لذیذ سمجھے، میٹھا سمجھے، المرأہ چراگاہ کو، مرا کہتے ہیں عربی میں چراگاہ کو، فلا تسمی، تو اس کو مت چراؤ۔ اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ اس شعر کا مطلب سمجھنے سے پہلے آپ ذرا جانوروں کی طرف دیکھیں کہ جو رائی یعنی چراواہا ہے وہ جانوروں کی نگرانی کرتا ہے اور ان کو لے کر جاتا ہے چراگاہ میں چرنے کے لیے، اور جانوروں کو بھی چراگاہ میں چرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، کیونکہ گھر میں جو سوکھا چارہ ملتا ہے اس سے جو چراگاہ کا تازہ اور لذیذ چارہ ہوتا ہے وہ ان کو پسند ہوتا ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ جو نفس ہے انسان کا، یہ بھی جانور ہی کی طرح ہے۔ اگر تو یہ اعمال صالحہ میں بڑھ چڑھ کر رغبت کے ساتھ اعمال صالحہ میں لگا ہوا ہے، اعمال صالحہ کر رہا ہے، تو تم نے پھر بھی اس کی نگرانی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اگر وہ نیک اعمال کر رہا ہے تو اس کی نگرانی چھوڑ دو، ایسا نہیں کرنا۔ یہ فرمایا راعیہ، نگرانی کرو اس نفس کی، وہی فی الاعمال صائمۃ، جب کہ وہ اعمال میں چر رہا ہو، جیسے جانور چراگاہ میں چرتا ہے، اسی طرح نفس اگر تمہیں نیکی کے کاموں کا حکم دے رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، تو پھر بھی تم اس کی نگرانی کرو۔ وَإِنْ هِیَ اسْتَحْلَتِ الْمَرْأَ فَلَا تُسِمِي، اور اگر نفس نیکی کے کاموں کو اچھا سمجھنے لگ جائے، لذیذ سمجھنے لگ جائے، تو پھر اس کو مت چراؤ۔ مطلب نفس کی جو ارادے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوگی، اس گڑبڑ کا پتہ لگانا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسانی نفس کسی نیکی کے کام کا حکم دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس نیکی کے چھوٹے کام کی وجہ سے بڑی خرابی لازم آ رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ نفس بعض اوقات انسان کو کہتا ہے کہ تم رات کو اٹھو، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھو، اور جب رات کا وقت آتا ہے تو انسان کو اٹھا دیتا ہے، انسان تہجد پڑھتا ہے، اور تہجد پڑھنے کے بعد وہ پھر اس کو ایسا سلاتا ہے کہ اس کی فجر ہی قضا ہو جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، اگر نفس نیکی کا حکم دے رہا ہے تہجد پڑھنے کا، تو پہلے یہ دیکھو کہ وہ کیوں حکم دے رہا ہے۔ آیا اس نیکی پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی بڑی نیکی، کوئی بڑا فرض تو فوت نہیں ہو رہا؟ یہ اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نفس کوئی نیکی کا حکم دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا نیت درست نہیں ہوتی، نیت اس کی ریاکاری کی ہوتی ہے، نیت دکھلاوے کی ہوتی ہے، تو نیکی دیکھنے میں تو نیکی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ نیکی نہیں ہوتی، اس نیکی کا سارا ثواب وہ ضائع چلا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نفس کی نگرانی کرنا بڑا ضروری ہے، اور اگر نفس نیکی کو لذیذ سمجھ رہا ہو تو اس کی کھوج لگانا بھی بڑا ضروری ہے کہ آیا واقعی اس کو اعمال صالحہ سے محبت ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور اس کے مقاصد اور ارادے ہیں۔